بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جمیعۃ علماء ہند کا ایک ادارہ ہے، ادارۃ المباحث الفقہیہ۔ یہ جو ادارہ ہے، اس ادارے کے تحت ہر سال کہیں نہ کہیں فقہی سیمینار منعقد ہوتا ہے۔ اس فقہی سیمینار کے اندر ملک بھر کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، بڑے حضرات بھی شریک ہوتے ہیں، اور جو نئے فارغین ہوتے ہیں، نئے مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں، تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ بھئی کیسے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، مناقشہ کیسے ہوتا ہے، مقالات کیسے لکھے جاتے ہیں، تلخیص کیسے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ بھی سمجھیں۔ تو اکثر تو بڑے حضرات ہی رہتے ہیں، بعض نئے فارغین اور نئے مفتیان کرام بھی رہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ 19واں فقہی اجتماع تھا، اور یہ راجستھان کے اندر ایک بڑا ادارہ ہے، جامعہ دارالعلوم پوکھرن ایک جگہ ہے راجستھان کے اندر، تو وہاں ایک بڑا ادارہ ہے، اور اس ادارے کو راجستھان کا دارالعلوم دیوبند بھی کہا جاتا ہے، یا ازہر کہتے ہیں وہاں کا۔ بہرحال تو وہاں یہ 19واں فقہی اجتماع تھا جو منعقد ہوا۔ اب اس میں 3 عناوین تھے، اور انتہائی اہم جو عنوان تھا وہ تھا کرپٹو کرنسی اور اس کا شرعی حکم۔ اس پر سوال نامہ تیار کیا گیا تھا۔ وہ سوال نامہ بھی شاید آپ حضرات میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو ادارۃ المباحث الفقہیہ کی ویب سائٹ ہے، اس پر جا کر آپ وہ سوال نامہ دیکھ سکتے ہیں، سوال نامہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تلخیصات ابھی وہاں نہیں آئی ہیں، تجاویز بھی شاید ابھی نہیں آئی ہیں، آہستہ آہستہ آ جائیں گی، لیکن ویب سائٹ پر آپ پرانے جو تجاویز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، پرانے جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، بعض اہم کتابیں وہاں موجود ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو سوال نامہ آیا، پھر مفتیان کرام نے جوابات لکھے، اور پھر جو جوابات تھے، مقالے تھے، جوابات جو ہے ظاہر مقالے کی شکل میں لکھے جاتے ہیں، تو ان کی تلخیص ہوئی۔ تلخیص کے بعد جو ہے پھر اس تلخیص کو پڑھا گیا پروگرام کے اندر، اور پھر اس پر مناقشہ ہوتا ہے۔ مناقشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف رائے آتی ہیں، جیسے اب یہ جو مسئلہ تھا اس میں مختلف رائے آئی کرپٹو کرنسی کے بارے میں۔ ایک رائے یہ آئی کہ بھئی یہ بالکل جائز ہونی چاہیے، ایک رائے آئی کہ نہیں بالکل ناجائز ہونی چاہیے، ایک رائے یہ بھی آئی کہ نہیں کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت ہونی چاہیے، ایک رائے یہ بھی آئی کہ نہیں توقف کر لیا جائے۔ تو مختلف اہل علم کی مختلف رائے آتی ہیں، تو اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو مناقشہ ہوا، مناقشے کے بعد پھر جو ہے ایک کمیٹی، تجویز کمیٹی بنا دی جاتی ہے، تو اس میں پھر وہ تجویز تیار کرتے ہیں۔ جو تجویز کمیٹی ہوتی ہے اس میں دونوں طرف کے حضرات رہتے ہیں، وہ حضرات بھی رہتے ہیں جو جائز کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ حضرات بھی رہتے ہیں جو ناجائز کہہ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ شرطوں کے ساتھ جو ہے ناجائز کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال کمیٹی بنی، اس کے بعد پھر جو بڑے حضرات تھے دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حضرت مولانا عتیق بستوی دامت برکاتہم العالیہ وہ تھے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تو تھے لیکن وہ تشریف لے گئے تھے، اور حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب دارالعلوم کے بڑے اساتذہ بھی موجود تھے، بڑی بڑی شخصیات بہرحال موجود تھی۔ تو ان کے سامنے یہ تجویز لکھی گئی، تو اس میں بھی پھر اہل علم کی مختلف رائے سامنے آئی۔ دیکھیں جو بڑے حضرات تھے جیسے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تھے، وہ تو پہلے ہی اشارہ دے چکے تھے کہ بھئی جو کرپٹو کرنسی ہے ایک جنات قسم کی کرنسی ہے، جس کے بارے میں جواز کی بات ظاہر نہیں کہی جا سکتی ہے، حضرت نے اشارہ دے دیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں، ان کا بھی یہی تھا کہ بھئی اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جو تجویز منظور ہو کر آئی وہ اس طرح سے تھی، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس پر مزید بحث کروں گا، میں مزید بحث کیا کچھ باتیں عرض کروں گا اس سے متعلق۔ جو تجویز منظور ہوئی وہ اس طرح سے تھی: کرپٹو کرنسی اور اس کا شرعی حکم 19واں فقہی اجتماع ادارۃ المباحث الفقہیہ جمیعۃ علماء ہند، منعقدہ 12 تا 14 ربیع الثانی 1446 ہجری مطابق 16 تا 18 اکتوبر 2024 بروز بدھ جمعرات جمعہ، مقام مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم پوکھرن ضلع جیسلمیر راجستھان۔ لکھا گیا کہ ادارۃ المباحث الفقہیہ جمیعۃ علماء ہند کے 19ویں اجتماع میں دنیا میں رائج ورچوئل کرنسیوں کے بارے میں غور و خوض اور مناقشے کے بعد درج ذیل تجویز منظور کی گئی، یعنی بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ تجویز منظور ہوئی ہے۔ پہلے مقالات لکھے گئے، مقالات کی پھر تلخیص ہوئی، پھر مناقشہ ہوا، پھر تجویز کمیٹی بنی، پھر وہ
جو بڑے حضرات ہیں ان کے سامنے پہنچے، بہت پھر وہاں بھی بحث و مباحثہ ہوا، بہت بحث و مباحثے اور تمیز کے بعد یہ تجویز منظور کی گئی۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ کرپٹو کرنسی چند اعداد اور نمبرات کا نام ہے، اس کا حصی وجود نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف ڈیجیٹل وجود ہوتا ہے۔ اس کو نہ تو کسی حکومتی ادارے نے جاری کیا ہے اور نہ ہی اس پر کسی سرکاری ادارے کا کنٹرول ہے۔ یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جن پر سارے حضرات نے اتفاق کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے، اسے بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے۔ لیکن اجتماع میں کافی بحث و تمہید کے باوجود اکثر شرکاء کے نزدیک اس معاملے کی فقہی حیثیت منقع نہ ہو سکی، لہذا جب تک کامل تنقیح نہ ہو اس کے استعمال کی فی الحال اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اصل جو حضرات جواز کے قائل تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو جائز قرار دے دیا جائے، اس لیے کہ ناجائز قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مثلا اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ اس کی پس پشت ہونی چاہیے، تو وہ حضرات کہہ رہے تھے کہ بھئی کوئی صریح جزیات دکھایا جائے جس میں یہ ہو، فقہاء نے لکھا ہو کہ گورنمنٹ پیچھے ہوگی تو تبھی اس کو کرنسی تسلیم کیا جائے گا، ورنہ تو کرنسی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی بات ان کے، اگرچہ بعض امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور احناف میں سے بعض کے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں، لیکن بہرحال اس پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کو جو ہے بالکل ان حضرات جو اس کو جائز کہہ رہے تھے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ بالکل ہی اس کو ناجائز قرار دے دیا جائے۔ تو ان حضرات کی رائے تھی، اور پھر یہ جو بات آ رہی تھی کہ حکومت پیچھے ہونی چاہیے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی اس طرح کی بات نہیں ہے، اور پھر ان کی طرف سے یہ تھا کہ لوگ اس کو کرنسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، چیزیں اس سے خریدی جا رہی ہیں، کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے لوگ چیزیں سامان خریدنے لگے ہیں، بہت سی کمپنیاں اس طرح کی ہیں جو کرپٹو کرنسی کو تسلیم کرنے لگی ہیں، یا ایسے ہی لوگ انویسٹ تو کر ہی رہے ہیں اس کے اندر، تو یا تو اس کو کرنسی مان لیا جائے یا کہ کم از کم اس کو سامان مان لیا جائے۔ تو اس طرح کی باتیں ان حضرات کی طرف سے ہو رہی تھی، اور جو حضرات عدم جواز کے قائل تھے، جو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان حضرات کی طرف سے یہ تھا کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا، ٹھیک ہے لوگ اپنے طور پر کرنسیاں جاری کر لیا کرتے تھے اور کسی بھی چیز کو کرنسی بنا دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا ہے، اب تو حکومتیں ہوتی ہیں کرنسی کے پیچھے۔ اگر حکومت نہیں ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر کہے کہ ٹھیک ہے میں بھی جو ہے اپنی ایک کرنسی جاری کر رہا ہوں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، اسے تو فساد پھیلے گا اور ہنگامے کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ حکومت کے تحت جو ہے کرنسی جاری ہو، اس لیے کہ ورنہ تو یہ ہوگا کہ آپ اجازت دے دیں گے، آپ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ جائز ہے، آپ اس کے اندر انویسٹ کر لیجئے۔ تو جو حکومتوں کی طرف سے کرنسی جاری کی جاتی ہیں تو اگر وہ بند بھی کر دی جاتی ہیں تو وہاں جا کے آپ حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں، جیسے نوٹ بندی کے موقع پر ہوا تھا۔ لیکن اگر یہ جو کرپٹو کرنسی ہے ختم ہو جاتی ہے، مثلا جو سسٹم ہے، اگرچہ اس پر یہ بحث ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن چانسز تو رہتے ہیں بہرحال، تو کرپٹو کرنسی اگر بالکل اڑ جاتی ہے، جیسے بٹ کوئن ہے، اور اس کا ڈیٹا وغیرہ اڑ جاتا ہے، تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ گورنمنٹ پہلے سے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے کہ نہیں ہم تو پہلے سے نہیں مانتے ہیں اس کو کرنسی ورنسی، تو گورنمنٹ کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں، لوگ پھر آپ کا فتویٰ لے کے جائیں گے کہ بھئی علماء نے اس کی اجازت دی تھی، ہم نے وہاں انویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا، علماء کی وجہ سے ہم نے تو کیا تھا، علماء کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ اور پھر اس طرح کی باتیں بھی تھیں کہ بھئی اس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اور ابھی اس کی قیمت جو ہے وہ 33 لاکھ تھی، اب 50 لاکھ 55 لاکھ ہونے جا رہی ہے، اور اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر سٹے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جوئے کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، گیمبلنگ اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، منی لانڈرنگ اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، تو بہت سی خرابیاں ہیں۔ اور پھر اہم بات تو یہ کہ جو دارالفتاء ہیں، چاہے پاکستان کے دارالفتاء ہوں یا ہندوستان کے ہوں، دارالعلوم دیوبند کا پہلے سے فتویٰ آ چکا ہے کہ جائز نہیں ہے، اور کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا۔ ایسے ہی پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں، دارالفتاء بن نوری ٹاؤن ہے یا جامعہ دارالعلوم کراچی ہے، ان حضرات کی رائے بھی تقریباً یہی ہے کہ بھئی اس میں بعض رات تو شدت سے منع کرتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے، بعض رات تھوڑی سی نرمی کر لیتے ہیں کہ نہیں اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ان تمام بحثوں کے بعد اور یہ ساری چیزیں سب ہر طرف سے جب بحث ہو گئی تو پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھئی اس کے استعمال کی اجازت بہرحال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس پر اگرچہ بعض حضرات نے نوٹ بھی لگوائے کہ نہیں بالکل اس طرح سے نہیں لکھنا چاہیے، آپ کچھ کنڈیشنز لگا دیجئے، لیکن بہرحال یہ اتفاقی طور پر جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بہرحال فیصلہ ہوا ہے کہ کرپٹو کرنسی جو ہے اس کے استعمال کی اجازت
نہیں دی جا سکتی. اس لیے علماء اکرام سے بھی اور عوام سے بھی گزارش ہے کہ کرپٹو کرنسی اس میں وہ انویسٹ نہ کریں. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی یہی تھا، اور اب جو تجویز منظور ہو کے آئی ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کوئی بات معلوم کرنی ہوگی تو معلوم کر لیجیے گا. اور ادارۃ المباحث الفقہیہ کی جو تجاویز وغیرہ ہیں، کتابیں وغیرہ ہیں اور ویب سائٹ ہے، اس کو دیکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.